حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام مبارک عبداللہ شاہ تھا۔ آپ پنجاب کے مشہور شہر بہاولپور کے گاؤں اچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے مشہور صوفی بزرگ اور صاحب کرامت حضرت حافظ شاہ عنایت قادری ستاری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت فرمائی۔ حافظ شاہ عنایت قادری لاہور کے بھاٹی دروازے میں اونچی مسجد کے پیش امام تھے اور درس اور تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور ان کی خوشنودی کے لیے ہمتاً مستعد رہتے تھے۔ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ نے مسجد کوٹ قصور میں درسی تعلیم حاصل کی اور آپ کے معلم خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری ایک جید عالم و فاضل تھے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کتاب ہیر کے مصنف حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی عظیم استاد کے سامنے زانو ادب طے کیے۔ دونوں سفینہ علم کے مسافر تھے لیکن منزلیں جدا جدا تھیں۔ استاد محترم حافظ غلام مرتضیٰ قصوری فرماتے ہیں کہ مجھے 2 شاگرد عجیب ملے، ایک بھلے شاہ جس نے علم حاصل کر کے سرنگی پکڑ لی، دوسرا وارث شاہ جو عالم بن کر ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔ حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کی تقریب عروسی تھی۔ حضرت بھلے شاہ کو مہمانوں کی خدمت پر معمور کیا گیا۔ آپ نے تمام انتظامات میں نہایت ہی خلوص اور تنہائی سے حصہ لیا۔ مہمانوں کی اتنی کثرت تھی کہ ایک لمحے کی فرصت نصیب نہیں ہوئی۔ اتفاق سے اسی روز آپ کے روحانی مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھتیجے اور داماد مولوی ظہور محمد صاحب خاص طور پر لاہور سے ملنے کے لیے آئے۔ مولوی ظہور محمد صاحب آپ کے مرشد شیخ عنایت سے بیعت تھے، اس لحاظ سے حضرت بھلے شاہ کے پیر بھائی بھی تھے۔ حضرت بھلے شاہ کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک درویش کو ہدایت کی کہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے اور فرمایا کہ مہمانوں سے فارغ ہو کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اتفاق سے حضرت بھلے شاہ تمام رات شادی کے کام میں مصروف رہے۔ ادھر مولوی ظہور محمد صاحب اپنی جگہ ہمتاً منتظر رہے۔ آپ کو پوری توقع تھی حضرت بھلے شاہ ضرور آئیں گے، مگر وہ نہ آ سکے تو قدرتی طور پر آپ کو مایوسی ہوئی۔ مولوی ظہور محمد صاحب صبح بغیر اطلاع لاہور واپس چلے گئے اور حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ سے بھلے شاہ کی بے اعتنائی کی شکایت کی۔ شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے چہیتے شاگرد کی غیر متوقع بے رخی کو سخت ناپسند کیا اور جلال میں آ کر حضرت بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے روحانی فیوض سے محروم کر دیا۔ دل کو دل سے رہا ہوتی ہے۔ حضرت بھلے شاہ کو فوراً یہ احساس ہو گیا کہ ان کا دامن مرشد کے فیض سے خالی ہو چکا ہے۔ آپ نے شادی کے کام دھندوں کو خیرباد کیا اور بڑی دقتوں کے بعد اپنے مرشد کے سلسلے کے بزرگ شیخ محمد غوث گوالیاری کے مقبرے پر حاضر ہوئے جو قلعہ گوالیار میں واقع ہے۔ قریب ہی نامور راگی تانسین کا مرکز بھی ہے۔ وہاں میں آپ کو شیخ محمد غوث گوالیاری کی زیارت ہوئی جنہوں نے آپ کو عرفان کی دولت بخشی اور تانسین کی قبر پر بیری کے 2.5 پتے کھانے کی ہدایت فرمائی۔ صبح آپ نے حسب فرمان تانسین کی قبر پر درخت سے پتے کھائے جس سے آپ میں موسیقی کا کمال پیدا ہو گیا اور آپ کی بے قراری کو قرار آیا۔ گوالیار سے آپ قصور آئے اور ایک دن ٹھہر کر لاہور چلے گئے۔ لاہور میں آپ ان توالوں سے ملے جو حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں عارفانہ کلام گایا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ مغنیہ کے بحث میں اپنے پیر کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سوالوں کے ساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچے۔ مرشد کے فراق میں آپ نڈھالتے۔ قدم بوسی کی تمنا نے بےقل کیا ہوا تھا۔ روٹے پیر کو منانے کے لیے جن مسائل کے ساتھ ہندوستان کا سفر کیا تھا اس سے آتش شوق اور بھی بڑھا اٹھی تھی۔ آپ کو موسیقی کا فیض حاصل ہو چکا تھا۔ ان تمام باتوں نے کلام میں سوز و درد پھوٹ پھوٹ کر بھر دیا اور کلام کو جادو اثر بنا دیا۔ آپ نے اس قدر درد بھرے لہجے میں گایا کہ ساری محفل تحسین و آفرین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آپ نے محفل کا یہ رنگ دیکھا تو اپنے اصل مقصد کی طرف آئے اور اپنی مشہور کافی گانا شروع کر دی۔
تیرے عشق نچایا کر تھیاں تھیاں، تیری عشق نچایا کر تھیاں تھیاں۔ جب آپ کافیاں گا چکے تو حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بھلا ہے؟ آپ نے کہا میں بھلا نہیں، بھلا ہوں، یعنی بھولا بھٹکا ہوا ہوں۔ پیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور معرفت کا چھینا ہوا خزانہ واپس کیا۔ اب یہ تمہاری مستقل دولت ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ حضرت بلے شاہ پنجابی زبان کے عظیم شاعر تھے، آپ کی ذات فیض و برکات کا سرچشمہ تھی۔ آپ نے 1181 میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار خطت قصور میں مرجع خلائق ہے۔